السلام علیکم۔ فرماتے ہیں کہ میں نے مزدور لینے گیا، بغداد کے چوک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے۔ میری ان مزدوروں میں سے ایک نوجوان بچے پر نظر پڑی۔ بڑا کمزور سا وجود تھا، لیکن چہرے پر عبادت کا نشان تھا۔ ماتھا بتاتا تھا کہ نماز کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ میں اس کے قریب گیا۔ چہرے بھی بڑا کچھ بتاتے ہیں نا، چہروں میں بھی بڑی ران آئی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں میں قریب گیا۔ میں نے اس کو کہا، بیٹے مزدوری کرو گے؟ تو کہنے لگا، مزدوری میں بیٹا ہوں تو حضور مزدوری کے لیے ہی تو بیٹا ہوں۔ میں نے کہا کہ چلو۔ یہ کہنے لگا، نہیں میری کوئی شرطیں ہیں۔ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگا، پہلی شرط یہ کہ لوگ 4 دینار دیاری لیتے ہیں، میں 3 دینار لوں گا۔ اس نے کہا، حضور دوسری شرط یہ کہ میں آپ کی مکمل بات مانوں گا، لیکن جب اذان ہو جائے گی پھر آپ کی نہیں سنوں گا۔ تیسری بات اس نے یہ کی کہ حضور میں آپ کے گھر میں کام کروں گا، پر آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ کہتے ہیں میں نے کہا، یار تو بڑا عجیب ہے، شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں۔ کہنے لگا، جی برحال میں شرطیں لگا کے جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں اسے گھر لے آیا۔ کام میں نے اس کو بتایا تو جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے اس نے 2 گھنٹے میں ہی کر دیا۔ کہتے ہیں 2 گھنٹے میں اب کام جب بندہ شروع کراتے ہیں تو کام اور نکل آتا ہے۔ کہتے کام میں نے اس کو اور بتا دیا، وہ کرنے لگا۔ اس نے مٹی نکال کے رکھی تو باہر راستے میں تو اذان ہو گئی زور کی۔ اس نے وہیں کو دال چھوڑ دی اور چلنے لگا۔ تو میرا بیٹا کہنے لگا، اس کو ذرا برابر کر دو۔ کہنے لگے، چپ کر جا، تیرے باپ سے بات ہوئی تھی، جب اذان ہوتی ہے تو میں کسی اور کی نہیں سنتا، صرف اللہ اور رسول کی سنتا ہوں۔ کہتے ہیں مسجد چلا گیا، نماز پڑھ کے آئے تو دوپہر کا وقت تھا۔ میری بیوی کہنے لگی، اس سے کھانے کا پوچھ لو۔ ہم نے کہا کھانا کھا لو، تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہے۔ رمضان بھی نہیں تھے، نفلی روزہ رکھا۔ فرماتے ہیں شام ہوئی، میں نے 3 دینار دیے تو میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا، میں نے آپ سے کہا تھا میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ کہتا ہے وہ چلا گیا۔ اگلے دن میں پھر لینے گیا، ایسا کام کچھ اور نکل آئے تھے تو لوگوں نے بتایا وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا، جی وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے، جب 3 دینار کما لیتا ہوں تو باقی سارا ٹائم رسول کی ذکر میں گزار دیا کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں عجیب، اگلے ہفتے میں پھر لینے گیا۔ میں نے پورا ہفتہ انتظار کیا کہ کام اسی سے کرانا ہے۔ میں جب گیا تو میں نے کہا چلو، وہ کہنے لگا میری شرطیں یاد ہیں نا؟ اور میں نے کہا یاد ہیں بھائی، ساتھ چل۔ فرماتے ہیں کام کرایا، 2-3 ہفتے کو آتا رہا۔ ایک ہفتے میں گیا تو لوگوں نے کہا حضور آج نہیں آیا، کیوں؟ کہنے لگے بیمار ہو گیا۔ کہاں گھر ہے؟ کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچی آبادی ہے اس میں رہتا ہے۔ فرماتے ہیں میں گیا، دروازے پر دستک دی تو کہنے لگا، حضور آپ ہیں؟ دروازہ کھلا ہے، آ جائیے۔ فرماتے ہیں میں اندر گیا تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا میں آیا ہوں؟ کہنے لگے حضور اللہ والے ہو، آپ نے ہی آنا تھا، ورنہ امیر تو غریبوں کا پتہ لینے کوئی نہیں آتے۔ کہتے ہیں میں قریب گیا تو کہنے لگا، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، تیز بخار تھا، تپ رہا تھا، جیب سے کچھ پیسے نکالے۔ کہنے لگا یہ پیسے رکھ لیں۔ ایک انگوٹھی نکالی۔ کہنے لگا حضور آج رات کو میرا انتقال ہو جائے گا، ان پیسوں کا کفن خرید کے صبح جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا، اور جب دفن کرو تو یہ انگوٹھی لے کر عصر کے بعد ہارون رشید کے پاس جانا۔ آپ اس سے کہنا میں نے ملنا ہے، پر وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا۔ آپ اس کو آواز دیجیے گا کہ تیری امانت ہے میرے پاس، پھر وہ آپ سے ملے گا تو انگوٹھی دے دیں، پھر آپ میری طرف سے فارغ ہیں۔ حضرت فرمانے لگے تیرا نام؟ اور کہنے لگا حضور وقت تھوڑا ہے، آج رات میں نے جانا ہے، بڑی لمبی معافی مانگنی ہے رب کریم سے، اگر مناسب سمجھیں تو مجھے اپنے رب سے تنہائی کر دے۔ فرماتے ہیں میں آ گیا اور اس کی باتوں نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا۔ فرماتے ہیں صبح بڑی مشکل سے سورج نکلا، میں گیا، دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر داخل ہوا تو خوشبوئیں میرا استقبال کر رہی تھی۔ جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کا انتقال ہو چکا ہے، ایسے جیسے کسی کا دیدار کر کے سویا۔ کہتے ہیں میں تو 2 آدمی لے گیا تھا جنازے پہ، پر پتہ نہیں دنیا کدھر کدھر سے آئی، کہاں کہاں سے۔ فرماتے ہیں میں تو 2 بندے لے گیا تھا، پر پتہ نہیں مخلوق کہاں کہاں سے آئی۔ جنازے پر جنازہ پڑھا، دفن کیا۔ ہارون رشید کے پاس میں عصر کے بعد گیا، میں نے بلانا چاہا پر بادشاہ تھا، میری طرف دیکھا ہی نہیں۔ میں نے اس کو کہا تیری یہ امانت میرے پاس ہے۔ فرماتے ہیں
وہ مجھے کونے میں لے گیا، کیا بات ہے، کمرے میں بلایا، میں نے انگوٹھی دی، ہارون رشید نے چیخے مارنے لگا، کہنے لگا انگوٹھی والا کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تو انتقال کر گیا۔ کہنے لگا مجھے قبر پہ لے چل، کہتے ہیں میں قبر پہ لایا تو وہ لیٹ گیا، تڑپ کے رونے لگا۔ میں نے کہا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، نہ تو اس نے کچھ بتایا، نہ تو نے بتایا یہ کون تھا۔ ہارون رشید کہنے لگا یہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے کہا تیرا بیٹا اور مزدور؟ کہنے لگا حضور یہ حضرت داؤد تائی کے پاس بیٹھا کرتا تھا، ان کا مرید تھا، مجھے روز کہتا تھا ابا تو نے بڑی دنیا اکٹھی کر لی ہے، مرتے وقت اس سے ٹانگیں سمیٹی نہیں جائیں گے، اتنا حساب نہیں دے سکو گے۔ تو میں اس کو سمجھا دیتا تو اس کی اماں سمجھا دیتی، یہ روز ہمیں کہتا چھوڑ دو آ جاؤ اللہ رسول کی بارگاہ میں جھک جائیں، ہم سب ایک دن یہ دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ کہنے لگا پھر تمہارا راستہ الگ ہے اور میرا الگ۔ یہ سونے کی انگوٹھی غلطی سے اس کے پاس رہ گئی تھی، غلطی سے ہیرے کی انگوٹھی چلی گئی۔ کہنے لگا دیکھو میرے بیٹے نے آج وہ بھی واپس کر دی۔ پھر طرف پہ کہنے لگا ہارون رشید تھا تو میرا بیٹا، پر میرا مرشد نکلا، میرا پیر نکلا، میرا رب ہمیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔